علی کا عشق ہے جس کی رگوں میں، وہی تو جشن حیدر کر رہا ہے۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم ومن عنده علم الکتاب۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ عزیزان گرامی، آج جشن مولود کعبہ ہے۔ جناب حسین محسن زیدی صاحب کے عزا خانے میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ اب موقع نہیں ہے کہ کوئی میں ایسی بات چھیڑوں کہ جس کے لیے وقت ضرورت، اس لیے بہرحال گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں کہ یوں تو ہماری ہر مجلس، ہماری ہر محفل، چاہے وہ کسی عنوان سے ہو، اس کی زینت ذکر علی ہے، اور یہ پیغمبر کی حدیث ہے۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، کہ اپنی مجلسوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ تو میں نے کہا کہ کوئی بھی مجلس ہو، کسی بھی عنوان سے ہو، تو اس کی زینت ذکر علی ہے۔ اب اگر کوئی محفل عنوان ذکر علی کے ساتھ ہو تو آپ سوچئے کہ یہ مجاز نہیں ہے، یہ تو بالکل حقیقت ہے کہ اس کی زینت تو وہ خود ہی ہے کہ جس کا ذکر کیا جانا ہے۔ اب فضائل علی کے اعتبار سے بڑے خلوص سے میں عام طور سے، جو آپ ہمارے مزاج سے خیر واقف ہیں، میں عام طور سے جلدی تعریف نہیں کرتا ہوں کہ کہیں وہ کسی دوسری چیز پر محمول کر لیا جائے، تو اس لیے عام طور سے میں مجالس ہو یا محفل ہو، ہم بانیوں کی جلدی تعریف نہیں کرتے ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ہم اپنی بھی تعریف نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جن کی تعریف کے لیے آئے ہیں، اگر انہی کی تعریف کریں تو اپنی بھی تعریف ہے۔ تو اب عزیز و جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ ہمارے حسین محسن بھائی جو ہیں وہ بڑی ہی خلوص سے اس محفل کو برپا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک روایت بیان کرنے جا رہا ہوں۔ فضائل علی کی کو خود بیان کرنا کتنی فضیلت رکھتا ہے، فضائل مولا علی کو بیان کرنا کتنی فضیلت رکھتا ہے۔ اب یہ بھی روایت کسی عام انسان سے نہیں ہے، جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جابر ابن عبداللہ انصاری اس صحابی کا نام ہے جو پیغمبر کے اصحاب سر میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اصحاب ہونا اور ہے، رازدار ہونا اور ہے۔ صحابی ہونا اور ہے، رازدار ہو جانا اور ہے۔
اس لیے بہت سے مخصوص احکام پیغمبر نے جناب جابر کو تعلیم دیے تھے، اور اس لیے آپ دیکھیں کہ خود 40 کے موقع پہ سب سے پہلے کون پہنچا؟ جناب جابر ابن عبداللہ انصاری، امام حسین کی شہادت کے بعد۔ تو یہ بھی کوئی عام حکم نہیں تھا، یہ بھی کوئی خاص حکم تھا کہ جابر خطرات میں کھیلتے ہوئے وہاں پہنچ گئے۔ تو اب عزیز الجملہ کہہ رہا ہوں کہ یہ روایت جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول خدا نے بیان کیا۔ کہ رسول خدا نے کس سے بیان کیا؟ جبریل امین سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے خدا کا یہ حکم مجھے سنایا کہ اے رسول تم علی کے فضائل کو بیان کرو اپنے اصحاب کے درمیان۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اپنے فضائل کو بیان کرو اصحاب کے درمیان۔ اور اس کے بعد یہیں پہ روایت رک نہیں رہی ہے، اور اصحاب کو حکم دو کہ وہ آئندہ کے لوگوں کے لیے فضائل علی بیان کریں۔ اب عزیز الجملہ میں کہہ رہا ہوں صحابیت کی بڑی تعریفیں کی گئی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ مثلا جس نے رسول کو دیکھ لیا ہو تو وہ صحابی ہے نا؟ تو مجھے ان تعریفوں میں نہیں جانا ہے، مگر میں نے اس روایت سے صحابیت کی ایک حقیقی تعریف حاصل کر لی۔ پیغمبر کو خدا حکم دے رہا ہے کہ اصحاب کے درمیان فضیلت علی بیان کرو، اور پھر وہ صحابی وہ ہو کہ جو دوسروں سے فضائل علی بیان کرے۔ تو اب عزیزو صحابیت کا ایک معیار سامنے آ گیا کہ رسول اور خدا کی نگاہ میں صحابی وہ ہے جو فضائل علی سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ فضائل علی سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ خدا کی قسم اسی پیمانے ہی کو تو ہم نے رکھا ہے، جہاں جہاں ہم نے فضائل علی سنی ہم اس صحابی کے سامنے جھک جایا کرتے ہیں۔ اصحاب یعنی صحابی کے سامنے آپ کو بیان کرنا، تو صحابی وہ ہے کہ جو فضائل علی سنے، اور صحابی وہ ہے کہ جو فضائل علی کو بیان کرے۔ اور اس کے بعد اسی روایت میں ہے کہ خدا نے پیغمبر کو تو یہ حکم دیا تھا، اور اپنے ملائکہ کو یہ حکم دیا کہ جب فضائل علی ہو میرا رسول بیان کرے تو اس کو تم سنو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک جملہ دیکھیں، اسی سے میں استفادہ کر رہا ہوں کہ فضائل علی سننا بھی ملکوتیت سے ایک رشتہ جوڑ دیتا ہے، کیونکہ ملک کو حکم دیا جا رہا ہے نا کہ فضائل علی سنو۔ تو اگر ہم یہاں پر بیٹھ کر کے فضائل علی سن رہے ہیں تو ہمارا بھی ایک رشتہ ملکوتیت سے ہے۔ اور اس کے بعد خدا بند عالم نے فرمایا کہ میرے حبیب جو اس امر میں تیری مخالفت کرے اس کا جہنم ٹھکانہ ہے، اور جو اس امر میں تیری اطاعت کرے اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو یہ بھی فیصلہ ہو گیا۔ بس عزیزو یہ بھی فیصلہ ہو گیا اسی روایت میں کہ جو ذکر علی سے متمسک ہو جائے وہ جنت کی طرف جا رہا ہے، اور جو ذکر علی سے چڑھ جائے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی اس ذکر کا اہتمام کر رہا ہو، اس ذکر علی کا اہتمام کر رہا ہو، تو اس کو سوچنا چاہیے کہ واقعاً وہ بھی پیغمبر کے حکم پر کیا ہے؟ عمل کر رہا ہے، بلکہ خدا کے حکم پر کیا کر رہا ہے؟ عمل کر رہا ہے، کیونکہ پیغمبر کو حکم دیا جا رہا تھا کہ فضائل علی کو پہنچایا جائے۔ تو یہ محفل نہیں ہے بلکہ فضائل علی کو آئندہ کے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اور بس کیونکہ ظاہر سے بات ہے کہ دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، اور یوں بھی میرا ٹائم 5:30 بجے ختم ہو گیا تھا،
اور مجھے واقعاً 5:30 بجے مجھے جانا بھی تھا یہاں سے، بارہ بنکی عید کے بعد مجھے جانا ہے، تو اذان کا وقت بھی ہے اور اس میں بھی ہمارے خیال سے 10 منٹ بچے ہیں، تو اس لیے بات کو سمیٹ کر کے اور ختم کریں۔ تو یہ ہے فضیلت ذکر علی ابن ابی طالب، اور یہ اہتمام ہمیشہ رکھا گیا، ہمیشہ رکھا گیا۔ پیغمبر نے بہت سی چھوٹی بزموں میں ذکر علی بیان کیے، مگر حج کی ایک محفل سجائی گئی ہے نا، کیونکہ حج میں سبھی کو آنا ہے، اور وہ پیغمبر کا وہ حج تھا جس میں انہوں نے حج کی تعلیم دی ہے۔ آپ کو پتا نا کہ پیغمبر نے ایک ہی حج کیا ہے، اسے پہلے عمرہ کیا ہے، تو جو حج کیا ہے اسی حج سے حج کی تعلیم تھی، اور کیونکہ اس کے بعد پیغمبر کو اس دنیا سے جانا تھا، اسی لیے عام حکم پہلے سے کیا گیا تھا کہ لوگ وہاں پہنچیں، اسی لیے سب سے زیادہ مجمع وہاں پہنچا۔ اب آپ جانتے کہ 1,24,000 1,20,000 اور اس سے بھی زیادہ کی روایتیں ہیں کہ یہ پہنچے وہاں پہ لوگ۔ توجہ چاہے روزانہ گرامی، یہ ہے مولا علی کی فضیلت کی اہمیت بیان کر رہا ہوں کہ خود پیغمبر نے بھی اس کا ایسا اہتمام کیا کہ زیادہ سے زیادہ مجمع بھی اکٹھا ہو جائے۔ تو اگر ہم مجمع اکٹھا کرنے کی کوشش کریں تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور کہہ رہا ہوں یہ اکٹھا کرنا مجمع کا یہ بدعت نہیں ہے، بلکہ کیا ہے؟ سنت پیغمبر ہے۔ دیکھیں میں آپ کے ذہن کو وہاں قریب کر رہا ہوں۔ اب وہ حج کا مورد آیا اور تمام وہ چیزیں، اور حج مکمل ہو گیا، اور اس کے بعد پھر سب چلے، اور پھر وہ ایک ایسی منزل میں آئے جو چوراہا تھا، ہے نا، خم کا جو میدان ہے وہ چوراہا تھا، وہاں سے راہیں جدا ہوتی تھی، تو سارے حاجیوں کو وہاں سے حج کرا کے لایا گیا، اور لانے کے بعد پورے مجمع کو ایک ساتھ، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، مولا علی کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امامت کی ضرورت بھی اسی لیے ہے، علی کی ضرورت بھی اسی لیے ہے۔ آج دنیا میں کیوں ظلم پھیل رہا ہے؟ کیونکہ ظلم کا سرچشمہ ہے بے اعتدالی۔ اگر سوچ میں بے اعتدالی آ جائے، عمل میں بے اعتدالی آ جائے، کیوں مسجدوں میں پھٹ پڑ رہے ہیں؟ کیونکہ سوچ ہی پھٹ گیا ہے، ڈس بیلنس ہے انسان، بے اعتدالی ہے۔ کیوں یہ بے اعتدالی؟ توجہ چاہ رہا ہوں، تو آج دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جو بھی خرابیاں ہیں، یہ بے اعتدالی کا نتیجہ ہے۔ اللہ کا نظام یہ تھا کہ کسی کو بھی اعتدال میں رکھنا ہے تو اس کی سوچ کو بھی اعتدال میں رکھو، اس کے عمل کو بھی اعتدال میں رکھو، اس کے اخلاق کو بھی اعتدال میں رکھو، مگر یہ اعتدال میں کیسے ہوگا؟ اعتدال میں ایسے ہوگا کہ کسی امام عدل کو آگے رکھو اور سب کو اس کا پیرو بنا دو۔ امام عدل کو آگے رکھو اور لوگوں کو اس کا پیچھے بنا دو، پیروکار بنا دو۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب امام اعتدال کی منزل میں ہوگا تو جو اس کے پیروکار ہوں گے وہ بھی اعتدال کی منزل میں ہوں گے، اور اسی چیز کو دکھایا گیا غدیر میں۔ دیکھیے لینگویج سمجھیے، ولایت کا اعلان کیا گیا، مولا علی کی ولایت کا اعلان کیا گیا، آپ اس لینگویج کو سمجھیے۔ پیغمبر بھائی آپ کو جب یہی کرنا تھا تو پہلے ہی سے لوگوں سے کہہ دیتے دیکھو بھائی کوئی جائے گا نہیں، ہم غدیر میں جب پہنچیں گے تو وہاں ہمیں خطبہ دینا ہے، ہمیں ایک اہم کام ہے۔ یہ کچھ نہیں کہا پیغمبر نے، لوگ ساتھ میں چلتے رہے۔ جیسے ہی وہ چوراہا آیا، بہت سے لوگ کیا ہوئے، جلدی تھی گھر پہنچنے کی تو آگے بڑھ گئے۔ کچھ لوگ تھے بیچارے سلو چلنے والے، وہ دھیرے دھیرے آ رہے تھے۔ تو پیغمبر نے جانے بھی دیا، لیکن جب اس کے بعد منزل آئی پہنچانے کی تو اب حکم دیا، بھیجا لوگوں کو کہ جو آگے بڑھ گئے ان کو پیچھے بلاؤ، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو،
اور پھر جب آگے بڑھ جانے والے پھر واپس اپنی جگہ آ گئے، پیچھے رہ جانے والے بھی جب اس مرکزی نقطے پر پہنچ گئے تب اعلان کیا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ توجہ چاہ رہا ہوں عزیزو، بتانا یہی تھا کہ مولا کاہے کے لیے ہوتا ہے؟ مولا اسی لیے ہوتا ہے نہ آگے بڑھنے دیا جائے نہ پیچھے رہنے دیا جائے۔ اسی لیے ولایت علی کو میزان قرار دیا گیا۔ میزان اسی کو کہا جاتا ہے جہاں پلے برابر ہوں۔ ایک صلوات دیجئے محمد و آل محمد پر، جہاں پلے کیا ہوں؟ برابر ہوں۔ تو اگر آپ نے میری بات یہاں تک سماعت کر لی تو بس ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ علی اور جتنے بھی ہمارے ائمہ ہیں ان کے القاب میں سے ایک لقب ہے باب اللہ۔ باب اللہ یعنی اللہ تک پہنچنے کا دروازہ، اللہ تک پہنچنے کا دروازہ۔ خود امام زین العابدین اسلام نے فرمایا نحن ابواب اللہ، ہم اہل بیت ابواب اللہ ہیں، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ اب عزیز ایک جملہ کہہ رہا ہوں، جو اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے اسی لیے یہ اہتمام رکھا گیا کہ اس لامکان نے اپنے مکان میں علی کو پیدا کیا تاکہ رشتہ بتائے کہ علی کا مجھ سے کتنا گہرا رشتہ ہے۔ اور انسان اگر بہک جائے، توجہ چاہ رہا ہوں، بہک جائے تو لوگ کہتے ہیں بھائی اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، کسی کو پکارو نہیں، کسی کو یاد نہ کرو۔ آواز قدرت آئی، میں نے اپنی یاد میں یہی تو گوٹی پھنسا کے رکھی ہے۔ کہا کہ کیا کروں؟ کہا نماز پڑھوں۔ کہا تو نماز پڑھو۔ یہ نماز چھوڑ کے، یہ جن چیزوں کو چھوڑ کر کے نماز تک پہنچا ہے، نماز اس کو پھر وہیں پہ کیا کرتی ہے؟ پہنچا دیتی ہے۔ رسول کو چھوڑ کے آیا تھا، نماز رسول کے ذکر کی طرف لے جاتی ہے۔ علی کو چھوڑ کر کے آیا، نماز علی کے ذکر کی طرف لے جاتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں۔ دوسری چیز جس پہ حج ہے بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اللہ کو یاد کرو، چلو بھائی حج کرتے ہیں۔ تو حج بھی اللہ کے یاد کے لیے، تو آپ کہاں جائیں گے؟ کہا بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ کیا اللہ نے اہتمام رکھا ہے تو سب کو چھوڑ کر کے میرے گھر پر آئے گا، مگر جب میرے بیت اللہ کا طواف کرے گا تو وہ تنہا بیت اللہ کا طواف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسی گھر میں علی پیدا ہوا ہے۔ بیت اللہ صرف بیت اللہ ہی نہیں، بیت علی بھی ہے۔ جب طواف کرے گا تو صرف خدا کے گھر کا طواف نہیں، علی کے گھر کا طواف۔ اب بس آخری جملہ، ہم نے کہا کہ میں نے وقت میں بالکل گنجائش نہیں تھی، اسی لیے پوری زندگی علی کی کیا ہے؟ باب اللہ ہے۔ عجیب بات ہے کہ یعنی مفسرین نے، حتیٰ کہ علماء اہل سنت نے، حتیٰ کہ جنہوں نے بڑی بڑی ڈکشنری لکھی ہے، مثلا مفردات راغب بہت مشہور ہے، اس میں آپ جائیے بہت سی روایات یعنی عبادت یا ذکر کی جب انہوں نے تذکرہ کیا تو کہیں نہ کہیں سے ذکر کے بارے میں، جیسے ہم نے کہا نا کہ ذکر علی عبادت، تو کہیں نہ کہیں سے حدیثیں کوٹ ہو جاتی ہیں۔ تو عجیب ہے، اس کی تفسیر میں لکھا کہ کیوں علی کا ذکر عبادت ہے۔ یہ ہمارے مفسر نہیں ہیں، اہل سنت کے مفسر ہیں، کہتے ہیں اس لیے علی کا ذکر عبادت ہے کیونکہ جب لوگوں کی نگاہ علی کے چہرے پہ پڑتی تھی تو ان کے مظہر خدائی چہرے کو دیکھ کر کے بے اختیار وہ خدا کی ثنا کرنے لگتے تھے۔ اور اس نے یہ جملہ لکھا کہ جیسے ہی علی کے چہرے پہ نگاہ پڑتی تھی، بے ساختہ لوگوں کی زبان سے یہ جملہ نکلتا تھا، سبحان اللہ ما هذا الفتح، ارے اللہ کا تصویر ہو یہ کیسا جوان ہے۔ اب عزیزو اس نے کہا ارے جس کے چہرے کو دیکھ کر کے انسان ذکر الہی تک پہنچے، ارے ذکر الہی تو عبادت ہے۔ یعنی علی کا چہرہ
خدا کی یاد دلا دیتا ہے، علی کا چہرہ خدا کی یاد دلا دیتا ہے۔ اور بس آخری بات پیدا ہوا، اس لیے شاعر نے کہا کثیرہ میسر نشد ان سعادت بکعب ولادت بمسجد شہادت۔ اب مسجد میں شہادت ہوئی، یعنی میری ابتدا دیکھو تو اللہ کا گھر، میری پوری زندگی دیکھو تو میں باب اللہ، میری شہادت دیکھو تو کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اللہ کے گھر میں ہے۔ اب جب اللہ کے گھر میں شہادت ہوئی تو مولا علی نے ایک جملہ کہا ہے، مولا علی نے ایک جملہ کہا فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اب عزیزو کعبے ہی کی قسم کیوں کھائی؟ کہا یاد رکھو میرا آغاز ہے کعبہ، میرا آغاز ہے کعبہ، آغاز کو بھی دیکھو تو کعبہ اور اندام کو بھی دیکھو تو کعبہ۔ اس لیے کہا فزت برب الکعبہ، کعبہ کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں، کیونکہ میری ابتدا بھی خدا کی یاد، میری انتہا بھی خدا کی یاد۔ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، یہی دو تعبیریں ہیں، یہی دو تعبیریں ہیں، ایک فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم، اور ایک حدیث قصہ جب آپ پڑھتے ہیں تو وہاں کیا کہا جاتا ہے؟ شیعتک ہم الفائزون، تمہارے شیعہ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں، تو فزت برب الکعبہ کو شیعتک ہم الفائزون سے ملا لو، اگر ان دونوں کو ملا لو تو یہی کامیابی کی سیڑھی ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ خداوند عالم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اور ہماری ذریت کو ولایت علی پر قائم و دائم رکھے، اور اسی طریقے سے یہ ذکر علی ہماری ذریت میں بھی چلتا رہے، اور ہم دنیا میں بھی علی کے نام سے پہچانے جائیں اور آخرت میں بھی علی کے نام سے پہچانے جائیں۔